بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج کل لوگ تہجد کی نماز سے غافل ہو چکے ہیں۔ تہجد جیسی بہترین نماز کو پڑھنے کی عادت نہیں بناتے ہیں۔ جو لوگ تہجد کی نماز کے پابند ہیں انہیں اللہ رب العزت نور نصیب کرتا ہے، عبادت کے انوارات نصیب کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور ان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے تہجد کی فضیلت اور تہجد کے اندر کامیابی کا راز کیا ہے، اس کے بارے میں چند معروضات پیش کروں گا۔ سب سے پہلی گزارش، آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ میرے دوستو، تہجد کی فضیلت اس بات سے معلوم کر لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جیسی مقدس نفل نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، پابندی کیا کرتے تھے۔ رات کے آخری وقت حضور اٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ کی ذات سے راز و نیاز کرتے تھے، اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، اور میں اور آپ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، امت کے لیے تڑپا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد بہت برکت والی عبادت ہے، بہت فضیلت اور عظمت والی عبادت ہے۔ مسجد نبوی جیسے دن کو آباد رہتی تھی، ایسے رات کے وقت بھی آباد رہا کرتی تھی۔ صحابہ آتے جاتے تھے، صحابہ ہر وقت مسجد نبوی کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ ایک صحابی آ رہا ہے اور دوسرا جا رہا ہے تو مسجد نبوی رات کو بھی آباد رہا کرتی تھی۔ تو صحابہ کے اندر بھی گویا کہ اس چیز کی عظمت تھی کہ اللہ رب العزت کی عبادت کو ادا کیا جائے، اور رات کو قیام اللیل اور تہجد جیسی مقدس ترین عبادت کو ادا کرنے سے اللہ رب العزت گویا کہ آدمی کی مدد کرتے ہیں اور نصرت کے فیصلے اتارتے ہیں۔ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، پروردگار عالم آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اس وقت اعلان کرتے ہیں کہ حل من مسترزقین، کہ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے دولت کا سوال کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے اولاد کا سوال کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے عزت کا سوال کرنے والا، دنیا کی کوئی چیز مانگنے والا، نیک خواہشات کی تکمیل کرانے والا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ آئے مجھ سے مانگے، میں اس کو دے دوں۔ لیکن بدقسمتی سے اور ہماری غفلت کہ ہم اس وقت رضائیوں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، چادر تان کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تہجد تو دور کی بات، فرض نماز کو بھی قضا کر دیتے ہیں، فرض نماز کو بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غفلت ہوتی ہے بھائی، ہم عبادات کی طرف نہیں آتے۔ جس رب کا کھا رہے ہیں، جس رب کا پی رہے ہیں، جس رب نے ہمیں چلنے کے لیے قوت دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، ہر نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود بھی اسی رب کے دربار سے گویا کہ ہمیں لگاؤ نہیں ہے، اس کے دربار پہ ہم مانگنے کے لیے نہیں آتے۔ میرے دوستو، تہجد کی کامیابی کا ایک راز تو یہ ہے کہ جو بندہ تہجد کا عادی ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت مستقبل میں سنوار دیتے ہیں، اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرشتے، جو بندہ بار بار اللہ رب العزت سے مانگتا رہتا ہے، فرشتے اس کی آواز کو پہچان لیتے ہیں۔ پھر جب کبھی اسی بندے کو کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو فرشتے چونکہ اس کی آواز سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی آواز کو پہچان لیتے ہیں، تو فرشتے اللہ رب العزت کی دربار میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، یہ بندہ ہر بار آپ سے مانگا کرتا تھا، خوشی کے حالات میں آپ سے اس کا تعلق مضبوط رہتا تھا، آج اس کو فلاں پریشانی ہے، آج اس کو فلاں مجبوری ہے، فلاں مشقت ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں بیماری ہے، تو اس کو لہٰذا اس کی جو ہے داد رسی کی جائے، اس کی فریاد رسی کو سنا جائے اور اس کے لیے مدد کا انتظام کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت اسی بندے کے لیے مدد کا انتظام کر دیتے ہیں جو بندہ اللہ رب العزت سے بار بار مانگتا ہے۔
اسی لیے اگر مشکل میں مدد کروانا چاہتے ہو، مشکل میں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، تو خوشی کے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں گڑ گڑا کر مانگا کرو، اسی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مشکل کے وقت، جو آسانیوں کے وقت بھی اللہ رب العزت کے دربار کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے در سے گویا کہ اس کی لو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں، وڈیروں کے دروازے آباد ہوتے ہیں، ہوٹل آباد ہوتے ہیں، چوک چوراہے آباد ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا گھر آباد نہیں ہوتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں تہجد کی کامیابی نصیب فرمائے، بر وقت تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔